جب میری شادی ہوئی دیور سلیم 9 سال کا تھا۔ ساس وفات پا چکی تھی۔ میں نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا۔ وہ بھی مجھے بھابھی کی بجائے آپا کہتا تھا۔ خدا نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ شوہر ایک کار میکینک تھے، اچھا کما لیتے تھے۔ ہمارا گزارا ٹھیک ٹھاک ہو رہا تھا۔ سلیم 18 برس کا ہوا تو میں بیوہ ہو گئی۔ میرے شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے اور ہم سوات سے پنڈی آ گئے۔ ان دنوں ہمارے علاقے کے حالات بہت خراب تھے۔ روزگار کا ملنا محال تھا۔ ایک سواتی ہم زبان بھائی کی مدد سے سلیم کو تعمیراتی کمپنی میں کام مل گیا۔ اس کمپنی کا مالک ایک بہت دولت مند شخص تھا جس کے بڑے پروجیکٹ اسلام آباد اور راول پنڈی میں چل رہے تھے۔ یہ ایک بزرگ آدمی تھے جس کی عمر 60 سال ہوگی۔ اس نے ملازمت میں رکھنے سے قبل سلیم سے تھوڑی سی بات چیت کی تو وہ اسے ٹھیک بندہ لگا۔ اس نے کہا کہ میں تم کو دفتر میں کچھ لکھنے پڑھنے کا کام سونپ رہا ہوں۔ کام اچھی طرح میرے مینیجر سے سمجھ لینا اور تنخواہ کا بھی وہی تم کو بتا دے گا۔ سلیم نے ان سے کہا سر تنخواہ آپ جو بھی مجھے دیں مجھے منظور ہے، لیکن میں سوات سے آیا ہوں۔ میری بیوہ بھابھی اور ان کے 2 بچے بھی ہمراہ ہیں۔ ہمارا بڑا مسئلہ رہائش کا ہے۔ اگر آپ یہ مسئلہ حل کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ صاحب بولے ٹھیک ہے، رہائش کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ ہمارے بنگلے میں ایک سرونٹ کوارٹر ہے، تم اپنی بیوہ بھابھی اور بچوں کے ساتھ وہاں رہائش اختیار کر لینا۔ افسر صاحب نے جب ہماری داستان حیات سنی تو ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے انہوں نے سلیم کی تنخواہ بھی معقول مقرر کر دی۔ وہ میٹرک پاس تھا۔ مزدوری کی بجائے اس کو دفتر کا کام دیا۔ سلیم نے جب مجھے یہ خبر دی کہ صاحب کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ہماری رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے تو میں کھل اٹھی۔ جلدی سے بیگ میں بچوں کے کپڑے رکھے سلیم اور رحیم بھائی کے ساتھ ہم کوٹھی پر پہنچ گئے۔ بیگم کو قیوم صاحب نے فون کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اچھی طرح ہم سے بات کی اور سلیم سے کہا کہ تم جاؤ کام پر، کوارٹر میں ان کے حوالے کر دوں گی۔ جب میں نے کوارٹر میں قدم رکھا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ کشادہ 2 کمرے صاف ستھرے اور عمدہ بنے ہوئے، غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ بھی ملحقہ برآمدے میں بنایا گیا تھا۔ چولہا، چوکی، چارپائیاں، بستر غرض ہر شے میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنے کا بہت اچھا بندوبست اتنی جلدی کر دیا کہ میں شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ ایک روز بعد بیگم صاحبہ نے مجھے بلا کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ختیجہ بی بی نام ہے میرا۔ سلیم جو میرا دیور ہے وہ مجھے آپا کہہ کر بلاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، وہ کہنے لگیں، میں بھی تم کو آپا کہوں گی۔ دراصل میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، صاحب بہت کم آتے ہیں، اس وجہ سے میرا جی گھبراتا ہے۔ تم میرا کام کرو گی کیا؟ میں نے پوچھا کون سا کام؟ تو بولی مجھے ماسی کا کھانا بنا ہوا اچھا نہیں لگتا، تم کھانا بنا دیا کرو، میں تمہیں اس کی الگ تنخواہ دوں گی اور میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ بچوں کو پڑھانا چاہو تو ہم ان کو اسکول میں داخل کرا دیں گے۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ مجھے کام مل رہا تھا، تنخواہ اور کھانا، بیمہ، رہائش، سبھی مسئلے حل ہو رہے تھے۔ شام کو جب سلیم کو چھٹی ہوتی وہ بھی آ جاتا۔ سلیم کی تنخواہ صاحب نے معقول رکھی تھی، یا ہماری قسمت کھل گئی تھی۔ ہم نے ان کا گھر سنبھال لیا، کھانا بنانا، کپڑے استری کرنا اور ہر وہ کام جو وہ کہتی باخوشی سلیقے سے کر دیتی۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھیں، کہتی تھیں تم جیسی ملازمہ قسمت والوں کو ملتی ہے، واقعی تم اچھے گھر کی ہو، تبھی تمہاری عادتیں اچھی ہیں۔ میں نے بتایا بیگم صاحبہ میرے والد کا سوات میں سیبوں کا باغ تھا اور میرے خاوند اور سسر بھی سیبوں کے تاجر تھے۔ سسر اور والد صاحب کی وفات ہو گئی، ہمارے سیبوں کے باغ اجڑ گئے، مجبوراً ہم کو دربدر ہونا پڑا۔ اللہ کی طرف سے انسانوں پر آزمائش آتی ہے، بس اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہر وقت شکر کی توفیق عطا کر دے۔ وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوئیں، مجھ سے عزت سے پیش آتی، میں 5 وقت نماز پڑھتی، صبح تلاوت کرتی۔ وہ کہتی میں نماز بھول گئی ہوں، مجھے سکھاؤ تاکہ میں بھی پڑھوں، نماز سے سکون ملتا ہے۔ بیگم صاحبہ آپ ضرور پڑھا کریں۔ مجھ سے کچن میں آ کر باتیں کرتی اور سواتی کھانے بنانا سیکھتی۔ میں نے جان لیا کہ ان کو کسی کی ساتھ کی اشد ضرورت ہے اور سخت تنہائی کا شکار ہیں۔ اندر سے لڑکی بہت دکھی تھی۔ لڑکی اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کی عمر بامشکل 16-17 برس تھی، جبکہ ان کے شوہر کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ خدا جانے ان کے والدین نے کیوں اتنی کم سن پھول سی بچی کو اتنے عمر رسیدہ آدمی سے بیاہ دیا تھا۔ شاید دولت کی وجہ سے۔ نام حسنہ تھا، قسمت کی دھنی تھی کہ دولت میں کھیل رہی تھیں، کسی شے کی کمی نہ تھی، مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہ تھیں۔
شوہر نہ صرف عمر رسیدہ تھا بلکہ وہ اس قدر مصروف شخص تھا کہ اس کو گھر میں بیوی کو وقت دینے کی فرصت نہ تھی۔ وہ گھر پر صرف اتوار کو ناشتہ کرتا تھا، ورنہ وہ ناشتہ آفس میں اور دوپہر کا کھانا گھر سے بیگم صاحبہ کا ڈرائیور ان کو دینے کمپنی کے دفتر جاتا تھا۔ صاحب کا کھانا میں علیحدہ بناتی تھی۔ قیوم صاحب مجھ سے خوش تھے کیونکہ ان کا کھانا میں ان کی حسب منشا تیار کر دیا کرتی تھی۔ کچھ دن بعد ان کا ڈرائیور بیمار ہو گیا۔ انہوں نے سلیم سے دریافت کیا، کیا تم ڈرائیونگ جانتے ہو؟ وہ بولا، جی صاحب، میرے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہے، میں ڈرائیور رہ چکا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، تو پھر تم یہاں میرے آفس کی ڈیوٹی چھوڑ دو، مجھے کوئی اور مل جائے گا۔ آج میں کمپنی کی ڈرائیور کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ گھر جاؤں گا، تمہارا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ کیسی ڈرائیونگ کرتے ہو۔ 8 بجے کے قریب صاحب کو لے کر سلیم ان کی گاڑی میں گھر آ گیا۔ صاحب اس کی ڈرائیونگ سے مطمئن ہو گئے، کہنے لگے، آج سے گھر کی گاڑی کی ڈرائیور تم رہو گے۔ اس طرح سلیم نے کمپنی جانا ترک کر دیا اور اب وہ گھر میں رہنے لگا۔ بیگم صاحبہ نے کہیں جانا ہوتا، کوئی گھر کا سودا سلف منگوانا ہوتا یا صاحب کو دفتر پہنچانے اور دوپہر کو پھر کھانا دینے جانا ہوتا تو یہ تمام کام اب سلیم کے سپرد ہو گئے۔ سلیم کو بھی سہولت ہو گئی، اس کو گھر کا کھانا ملنے لگا، وہ کوارٹر میں آرام کر لیتا۔ گھر میں رہنے سے سلیم اور بہت سے گھریلو کام بھی کر دیا کرتا تھا، فارغ بیٹھنے کی اس کی عادت نہیں تھی۔ ہم بھابھی دیور نے صاحب کے گھر کا اتنی اچھی طرح سے سنبھال لیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے بے نیاز ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی ہماری عزت اور قدر کرنے لگے اور ہم بھی پوری دیانتداری اور خلوص سے ان کی خدمت کرتے تھے۔ گھر میں امن و سکون تھا تو ہماری زندگیوں میں بھی امن و سکون تھا۔ میرے بچے اسکول جانے کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے ایک قریبی اسکول میں دونوں بچوں کو داخل کرا دیا۔ میں ان کو پیدل اسکول چھوڑ آتی، سلیم گھر میں ہوتا تو وہی لانے پہنچانے کا کام کر دیتا۔ غرض ہماری زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ایک روز بیگم نے باتوں باتوں میں بتایا، آپا، جیسے تم پر وقت آ پڑا تھا، میری والدہ پر بھی اسی طرح وقت آ پڑا تھا۔ والد کو گردوں کا مرض لاحق ہو گیا تو وہ کمانے کے قابل نہ رہے۔ بھائی غلط دوستوں میں گھر کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو گئے اور کئی دن گھر نہیں آتے تھے۔ والد کی بیماری پر بہت خرچہ آتا تھا اور ہم 5 بہنیں تھیں، کسی کی بھی شادی نہ ہوئی تھی۔ امی بہت پریشان تھیں کیونکہ والد قیوم صاحب کی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ قیوم صاحب جب ان کی عیادت کو گھر آئے تو ہمارا حال دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ ان کے بچے نہیں تھے، بیوی کی وفات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا اور انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ مجھے دیکھا تو پسند کر لیا مگر منہ سے کوئی بات نہ نکالی۔ والد صاحب کی بیماری کا خرچہ اٹھا لیا۔ 3 سال وہ ڈائلسس پر زندہ رہے۔ یہ اخراجات بھی قیوم صاحب دیتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد قیوم نے والدہ سے میرا ہاتھ مانگ لیا تو امی نے بھی یہ سوچ کر ان کو کسی دولت مند کا سہارا چاہیے تھا، اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میں قیوم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جب انکار کیا تو امی رونے لگیں اور اپنی مجبوریوں کا واسطہ دیا تو بہنوں اور ماں کی خاطر میں نے قربانی دی، مگر میرے دل سے کبھی قیوم صاحب کو بطور شوہر قبول نہیں کیا۔ میری اور ان کی عمر کی فرق کی وجہ سے جوڑ نہیں بنتا تھا، لیکن یہ چاہتے تو مجھ سے محبت اور توجہ دیتے، مگر آپا، ان کے پاس مجھے محبت دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور تو اور مجھ سے باتیں تک کرنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ تم دیکھ تو رہی ہو کہ میں سونے کے پنجرے میں قید ایک پرندے کی طرح ہوں۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ اس پنجرے کو توڑ کر اڑ جاؤں۔ پھر ماں کا خیال آتا ہے جن کو ہر ماہ وہ خرچ دیتے ہیں اور میری بوڑھی ماں کا علاج و معالجہ اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میری سب بہنوں کی شادی انہی کی کوشش سے اچھے گھرانے میں ہو گئی۔ ایک میری قربانی کے بدلے انہوں نے کتنی زندگیاں بنا دیں، یہی سوچ کر سمجھوتے پر دل کو راضی کر لیا ہے، ورنہ دل تو گھٹا گھٹا ہی رہتا ہے۔ آپ لوگ آئے ہو تو میں ذرا خوش رہنے لگی ہوں، ورنہ میں تو کسی سے بات کرنے کو بھی ترستی تھی۔ بیگم صاحبہ کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ان کا جیون ساتھی ان کا ہم عمر کوئی خوبصورت شہزادہ ہونا چاہیے تھا، مگر وار قسمت کہ ان کی تقدیر میں بوڑھا بادشاہ لکھا گیا تھا۔ قیوم صاحب عمر رسیدہ مگر دل کے بادشاہ تھے۔ وہ کئی ضرورت مندوں کے کام آتے، خدا ترس بھی بہت تھے، مگر اس قدر اپنے پیشے سے انہماک تھے کہ ان کو اس بات کا بھی احساس نہ تھا کہ انہیں کچھ وقت اپنی کم سن بیوی کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ جب سے سلیم گھر میں آیا تھا میں نے محسوس کیا کہ بیگم صاحبہ خوش رہنے لگیں۔ وہ اب میرے دیور میں کچھ اس طرح سے دلچسپی لیتی تھیں کہ میرا دل آنے والے کسی خطرے کے ڈر سے دھڑکنے لگا تھا۔
اسے بہانے بہانے سے بلا کر باتیں کرنے لگتی۔ سلیم بہت خوبصورت سرخ سفید رنگت والا صحت مند اور قد آور نوجوان تھا۔ شاید بیگم صاحبہ کے تصورات میں ایسا ہی کوئی حسین رنگ و روپ اور قد و قدامت والا نوجوان آئیڈیل رہا ہوگا کہ وہ میرے دیور کو حسرت سے تکنے لگی تھیں۔ یہاں تک کہ سلیم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ کم سے کم بیگم صاحبہ اس کو بلائیں، جبکہ وہ ان کا ڈرائیور بھی تھا، وہ جب چاہے اسے بلا سکتی تھیں۔ تاہم اللہ کا شکر ہے وہ گھر سے کم ہی نکلتی تھیں اور ان کی کوئی سہیلی یا کم عمر پڑوسن بھی ایسی نہ تھی کہ ملنے ملانے جائیں۔ انہوں نے بس ہم لوگوں سے دل لگا لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب ان پر یہ پابندی بھی عائد کر رکھی ہو، وہ زیادہ تر گھر پہ ہی رہیں گی۔ تبھی وہ ہم ملازموں میں اپنی تنہائی کا علاج ڈھونڈ رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ ان کی مہربانیاں بڑھتی گئیں، خاص طور پر میرے دیور سلیم پر۔ اسے وہ بن مانگے جیب خرچ دیتی، سودا سلف سے جو رقم بچتی وہ واپس نہ لیتی۔ تنخواہ کے علاوہ اتنی مراعات کہ ہماری تنخواہ ساری بچی رہتی تھی۔ سلیم بھی بہک چکا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیگم صاحبہ کے قریب ہوتے چلا گیا۔ مجھے ڈر تو لگتا تھا مگر سلیم پر بھروسہ بھی بہت تھا کہ وہ کوئی ایسی نیچ حرکت نہیں کرے گا، مگر میری سوچ غلط تھی۔ بیگم صاحبہ اکثر تیار ہو کر سلیم کے ساتھ باہر چلی جاتی۔ سردیاں آ گئیں تو دن چھوٹے ہو گئے، رات جلدی ہو جاتی۔ صاحب اور دیر سے گھر آنے لگے تب وہ ہمارے کوارٹر میں آ کر بیٹھ جاتی، انگیٹھی جلانے کو کہتی اور پھر ہمارے درمیان بیٹھ کر مزے سے ہاتھ تاپتی۔ کہتی کہ جب تک صاحب نہیں آ جاتے تم لوگ مجھ سے باتیں کرو۔ بیٹھتی وہ سلیم کے کمرے میں تھی، انگیٹھی بھی وہیں رکھی ہوتی۔ مجھ سے کہتی تم آ جاؤ، اپنے بچوں کو سلا کر آ جانا۔ میں بچوں کو سلا رہی ہوتی، وہ سلیم کے ساتھ باتیں کرتی اور کہتی باتیں کرنے نہیں آتی تو اپنے بچپن کی کوئی کہانی سناؤ۔ جب تک بچے سوتے میرا دیور بیچارہ گاؤں کے قصے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ ایک دن وہ نہانے گئیں تو غسل خانے سے دھڑام نیچے گرنے کی آواز سنائی دی۔ سلیم برآمدے میں بیٹھا اپنی سائیکل صاف کر رہا تھا، جبکہ کچن میں میں تھی۔ بیگم صاحبہ کی چیخیں سن کر میں دوڑی۔ سوچا غسل خانے کا دروازہ اندر سے بند ہوا تو کیسے دیکھوں گی کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ سوچا کہ شکر ہے انہوں نے لاک نہیں کیا تھا۔ میں اندر گئی، وہ فرش پر گری ہوئی تھیں، شاید پیر پھسلا تھا، وہ بے ہوش تھیں، شاید زیادہ چوٹ آئی تھی۔ میں نے اٹھانا چاہا، مجھ سے نہ اٹھائی گئیں۔ چادر سے ان کا بدن ڈھانپا اور دیور کو آواز دی۔ چیخ اس نے بھی سنی تھی اور وہ برآمدے سے کچن تک آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ان کو نہیں اٹھا سکتی، تم میری کچھ مدد کرو۔ تب تک وہ ہوش میں آ گئیں، بولیں کہ میری ٹانگ میں چوٹ آئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے سلیم کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور بڑی دقت کے ساتھ کسی طرح ان کو کپڑے پہنائے۔ دوبارہ اس کو آواز دی کہ آؤ میری مدد کرو۔ اس نے بیگم صاحبہ کو میرے ساتھ اٹھا کر بستر پہ لٹا دیا، جیسے زمین پہ گرے ہوئے چھوٹے بچے کو اٹھا کر لٹاتے ہیں۔ اس رات صاحب لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے، وہ دوسری صبح آئے۔ ہم ساری رات دیور بھابھی دونوں ان کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ ہائے ہائے کرتی رہیں، نہ خود سوئیں اور نہ ہمیں سونے دیا۔ صبح صاحب آ گئے، وہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ایکس رے کرائے۔ خدا کا شکر ہے کہ زیادہ چوٹ نہیں لگی اور جسم میں کہیں بھی فریکچر ایکس رے میں نہ آیا تھا۔ پتہ نہیں اس دن کے بعد سلیم گھبرایا رہنے لگا۔ مجھے کہتا آپا بھی میرا دل کرتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، مجھے یہاں رہنے سے اب دل میں امن محسوس نہیں ہوتا۔ دل میں امن تو مجھے بھی محسوس نہ ہوتا تھا، لیکن میں یہی کہتی تھی سلیم تھوڑا سا اور تحمل سے وقت گزار لو، ہم بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ اگر تم کو کہیں اور جگہ نوکری مل بھی گئی تو رہائش کا کیا کریں گے؟ دعا کرو ہمارے اپنے علاقے کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنے گاؤں واپس چلے جائیں گے۔ اس دن کے بعد بیگم صاحبہ اکثر کہتی اگر اس دن تم لوگ نہ ہوتے تو شاید میں مر ہی جاتی، ایک کاش میں تم لوگوں کے گھر کا ہی فرد ہوتی۔ ایسے عیش و آرام سے کیا حاصل جو گھر محبت مٹھاس سے خالی ہو؟ سر سے پیر تک بھی تمہارے صاحب مجھے سونے سے بھی لاد دیں گے تو بھی وہ میرے کسی کام کے نہیں۔ میں سمجھاتی بیگم صاحبہ ایسی باتیں نہ کریں، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ شکر کریں کہ آپ کو ہم جیسوں سے بہتر ہیں۔ ہمیں دیکھیں، اپنے گھر میں خود کو محفوظ نہ سمجھا تو دربدر ہو گئے۔ آپ کو اللہ نے محفوظ گھر دیا ہے، ہر نعمت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ مگر ان کے اندر کا اضطراب ایسا تھا کہ جس کو ہم سمجھ کر بھی نہ سمجھنا چاہتے تھے۔ بالآخر ایک دن سلیم سے انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی اور اسے گناہ کرنے پر آمادہ کرنے لگیں۔ سلیم اب بیگم صاحبہ کے بہت قریب آ چکا تھا،
گھومنا پھرنا، خوب گپے مارنا، بازار ایک ساتھ شاپنگ کرنا، مگر اس کے دل میں خدا خوفی ابھی باقی تھی۔ اس نے اپنے آپ پر بہت قابو رکھتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ میں نے صاحب جی کا نمک کھایا ہے، میں نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے صاحب کو ہی سر کا تاج سمجھیں اور مجھے نوکر۔ میں آپ کے در کا ملازم ہوں۔ آپ اپنا مقام نہ بھولیں اور نہ میں کبھی اپنی اوقات بھولوں گا۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ان کا دل ٹوٹ گیا۔ کچھ دن تو وہ بجھی بجھی رہیں۔ میں نے پوچھا، بیگم صاحبہ کیا بات ہے؟ آپ کچھ ناراض لگتی ہیں، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ بولی، نہیں آپا، میں تو آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ پر اعتبار ہے مجھے۔ میں نے جواب دیا، اگر اعتبار ہے تو پھر مجھے بتا دیجئے آپ کیوں ایسی بجھی بجھی ہیں؟ کچھ جھجکتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا، میں قیوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ ضرورت کی شادی تھی، میں اس کو توڑنا چاہتی ہوں، مجھے تم لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ قیوم سے طلاق لے لوں اور سلیم سے شادی کر کے دلی خوشی کے ساتھ تمہارے ساتھ رہوں۔ مجھے یہ دولت عیش و آرام نہیں چاہیے، مجھے ایک ایسا ہمسفر چاہیے جو مجھے ٹائم دے، مجھے بھی سمجھے۔ میں اب اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ اپنا گھر آباد رکھیں۔ آپ کو اگر کوئی گلہ ہے تو آپ اپنے شوہر سے بات کریں، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھیں گے۔ شکر کہ انہی دنوں میں صاحب جی کو بیرون ملک جانا پڑ گیا اور ان کا موڈ بھی بہت اچھا تھا، وہ بیگم صاحبہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ میرے بڑے بھائی کا فون آ گیا کہ تم لوگ فوراً گھر آ جاؤ کیونکہ بڑے چاچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم واپس جانے کا بہانہ مل گیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے ہم غریبوں کی بھی عزت رکھ لی اور ان امیروں کی بھی، جنہوں نے برے وقت میں ہم کو سہارا دیا، چھت دی، حلال روزی کا وسیلہ بنے۔ نہ وہ ہم سے دل برداشتہ ہو کر گئے اور نہ ہم ان سے شرمندہ ہوئے۔ میں خدا سے یہی دعا مانگتی تھی کہ اے خدا ہماری عزت رکھنا، ہم کو اس امر کی توفیق نہ دینا کہ ہم کسی سے بدنیتی یا غداری کریں، خاص طور پہ اپنے محسنوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی، ہم واپس اپنے گھر آ گئے۔ اب یہاں کے حالات بھی بہتر ہو گئے تھے اور سلیم کے پاس بھی بہت پیسے تھے جس سے اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ میں نے 2 ماہ بعد خاندان میں ہی سلیم کی شادی کر دی۔ دعا ہے بیگم صاحبہ بھی جہاں بھی ہوں خوش رہیں، کیونکہ خوشی اور غم بانٹنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ لیکن میں یہاں سب والدین کو ایک بات ضرور کہوں گی، خدا کے لیے بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ماں باپ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ رشتوں میں عمروں کا اتنا فرق نہ ہو کہ بیٹی عمر بھر سچی خوشی کو ترستی رہے۔